اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا اے حبیب لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ اپنی دنیاوی زندگی میں جب آپ کے پاس آتے ہیں تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑی لجاجت کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو ان کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ منہ پھیرتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے، فی الارض زمین کی طرف، لیفسد فیہا، وہ چاہتا ہے کہ فساد پھیلائے زمین میں، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتیوں کو تباہ کرے، جانوروں کو تباہ کرے، ہلاک کرے۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ اخنس بن شریک ایک منافق تھا۔ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا، حضور کے پاس بیٹھتا تو بڑی میٹھی باتیں کرتا، بڑی لجاجت کے ساتھ باتیں کرتا۔ اس کا جو گفتگو کا انداز تھا وہ بڑا اخلاق پر مبنی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی میٹھی میٹھی گفتگو کرتا۔ کچھ لوگوں کا شعار ہوتا ہے، منہ پر بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت شائستہ مزاج ہو کر بات کرتے ہیں، لیکن اندر سے ویسے نہیں ہوتے۔ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو اس کا انداز یہ ہوتا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے ظاہر یہ کرتا کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں اسلام قبول کرنے والا ہوں، لیکن اندر سے یہ منافقت رکھتا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ ظاہری قول کے ساتھ آپ کو لباتا تھا، وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا تھا۔ اب جو دل میں بات ہو مالک تو اس کو جانتا ہے نا، انسان جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کرے۔ اور پھر دوسرا اس کا ایک قبیح عمل یہ تھا کہ جب یہ حضور کے پاس سے اٹھ کر جاتا تو یہ مسلمانوں کے مویشی اور جو فصلیں تھیں ان کو آگ لگا دیتا، مویشیوں کو ہلاک کر دیتا۔ یہ اس کا انداز تھا، یہ اس کا کام تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو کھول کر قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ الافسوس، صد افسوس، یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اتنا عرصہ گزر چکا، کافر ایسے لوگ کرتے تھے، منافق ایسے کام کرتے تھے، اور اب بھی بیسوں حالات و واقعات کے اندر ایسے کیسز سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی جناب اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، ہم اس مسلمان قوم سے ہیں۔ کبھی یہ سننے کو آتا ہے کہ بھینس کی زبان کاٹ دی کسی نے، کبھی یہ سننے پر آتا ہے کہ بھینس کے جو پستان ہیں، تھن ہیں، وہ کسی نے کاٹ دیے، جانوروں کو آگ لگا دی۔ اس طرح کے واقعات آج بھی سننے کو مل رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، یہ اس سے بڑھ کر میں اور کوئی بات نہیں کہوں گا کہ ہم تباہی کے کس دھانے پر کھڑے ہیں۔ جو کام منافق اور اسلام کے دشمن لوگ کیا کرتے تھے، آج وہ کام مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، ٹائٹل ہے جن کا اسلام، آج وہ بھی یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں، آج وہ بھی بے زبانوں کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہیں۔ اللہ کریم اپنی حفاظت میں رکھے، مالک محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ اپنی ضد، اپنی عزت نفس کو آڑ بناتے ہوئے اور گناہ کی طرف چلتے ہیں۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے۔ اکثر ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ماحول پایا جاتا ہے، کسی صاحب کو اگر اصلاح کریں نا، اس کی کوئی بات بتائیں تو وہ کہتا ہے اچھا تم میری اصلاح کرنے والا، تینوں نہیں پتہ میں کون ہوں نا۔ ہمارے ہاں آج بھی یہ ماحول پایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اخنس بن شریک جب اس کی اصلاح کی جاتی تو پھر یہ اور اتراتا، ضد میں آ کر اور گناہ کرتا۔ فرمایا فحسبہ جہنم، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔
ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ بالخصوص مساجد میں، دینی مدارس میں، دینی اداروں میں، دینی جگہوں پر یہ بڑا سلسلہ پایا جاتا ہے۔ اگر امام صاحب کسی کی اصلاح کر دیں تو وہ صاحب اگلا الٹ لے جاتا ہے اس کو، بھائی امام صاحب نے میری توہین کر دی۔ ایسا نظام ہے۔ مسجد میں آنے والے بعض ایسے نمازی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ نہ جانے معذرت کے ساتھ مسجد کے ٹھیکیدار ہیں، اور باقی نمازیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک اور دیگر معاملات اتنے قبیح تر ہوتے جاتے ہیں۔ اگر ان کی اصلاح کے لیے گزارش کریں تو وہ پھر نظام ہی بدل لیتے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں ضد میں، اناء میں، تکبر میں، عزت نفس کو آڑے لاتے ہوئے پھر وہ اور گناہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو جو روک ہوں تے روک لو۔ تو یہ صفت جو ہے وہ مومن کی نہیں ہے، یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کی صفت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کی صفت تو یہ ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے تو وہ اپنے دل کو کھول کر کے اپنا انداز بدل لیتا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، آج کے درس تفسیر میں پہلی بات وہ کہ جو منہ پر میٹھی بولی بولتے ہیں، اندر میں کڑواہٹ رکھتے ہیں، دل کے اندر برا سوچتے ہیں، برا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی یہ بات جان لیں کہ یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ تو منافقوں کی صفت ہے، یہ تو کافروں کی صفت ہے۔ اندر سے کچھ اور لہجہ رکھنا اور منہ پر کوئی اور لبادہ اوڑھنا یہ مومن کا کار خیر نہیں ہے۔ اور دوسری بات، لوگوں کے لیے برا سوچنا، ان کے جانوروں کے لیے، ان کے مال کے لیے، ان کی کھیتی باڑی کے لیے برا سوچنا، یہ بھی مومن کی بات نہیں ہے، یہ بھی کافروں کا انداز ہے، منافقوں کا انداز ہے۔ مومن جب بھی سوچتا ہے تو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے۔ اور تیسری بات جو ذکر ہوئی کہ جو مومن ہے وہ اپنی غلطی کو سدھارتا ہے، اس پر اصلاح کرتا ہے اپنے آپ کی، اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ لیکن جو کافر اور منافق ہوتا ہے وہ اس بات پر تکبر، ضد، انا کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے وہ اور زیادہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو مومن، منافق اور کافر یہ ایک برابر نہیں ہے، ان میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں خالق کائنات اللہ عز و جل ہمیں صفت ایمانی عطا فرمائے اور اس پر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ یاسین۔ السلام